اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین۔ میں بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے فضل و کرم سے آپ کے اس علاقے میں آنے کا موقع پھر سے میسر آیا ہے، اور یہاں جو حضرات اور نوجوان اور بچے سامنے موجود ہیں ان کا میں دیدار بھی کر رہا ہوں الحمدللہ، اور ساتھ ہی خواتین پردے میں شریک ہیں کچھ طالبات بھی، اور وہ بھی اس مجلس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد میں آپ تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے عثمان بھائی کے ذریعے جو دعوت آپ تک پہنچی ہے اسکول کی انتظامیہ کے ذریعے سے، اس دعوت کو آپ نے قبول فرمایا ہے۔ یقیناً جو حضرات ہیں ان کے لیے یہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں ورکنگ ڈے بھی ہوتا ہے، کام کاج کا دن ہے، اور یہ وقت بھی ہے کام کاج کا، لیکن اس کے باوجود آپ حضرات نے اپنا وقت اس اہم مجلس کے لیے، گفتگو کے لیے، نشست کے لیے وقف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ البتہ بتایا گیا کہ خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے، ظاہری بات ہے مائیں ہیں اور گھر گھرستی کی ذمہ داریاں تو ان کو ادا کرنا ہی ہے، لیکن بھارت ان کے لیے تھوڑا سا نسبتاً وقت نکالنا ایسے مواقع پر آسان ہوتا ہے، تو بتایا گیا کہ خاصی بڑی تعداد ہے جو خواتین کی جو اکثر مائیں ہیں وہ اس نشست میں ہمارے ہاں موجود ہیں۔ اچھا، مجلس میں کیونکہ بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اسکول میں پڑھنے والے طلباء بھی ہیں، اور یہاں سے فارغ ہو جانے والے بھی بعض طلباء ہیں، پھر بزرگ بھی ہیں، والد بھی ہیں یہاں پنڈال میں مردوں میں، اور علماء کرام بھی موجود ہیں، اساتذہ بھی موجود ہیں، دوسری طرف مائیں بھی ہیں جو گھر گھرستی کے معاملات کو زیادہ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس مجمع کے اندر گفتگو کرنا تھوڑا سا ایک ذرا مشکل معاملہ ہوتا ہے، کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا یہ ایک ذرا مشکل معاملہ ہو جایا کرتا ہے۔ اور جو اصلاً موضوع معین ہوا ہے وہ تربیت اولاد کے تعلق سے ہے، اور یہ بڑا اہم موضوع ہے، والدین کے اعتبار سے بھی اس کو بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ البتہ کوشش ہوگی کہ کچھ نہ کچھ گفتگو تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مفید ہو جائے۔ جو آج طلبہ ہیں اور ابھی تعلیم کے مرحلے میں ہیں وہ کل کے والدین بھی ہوں گے، تو اگر آج ان کے ذمے جو ذمہ داری نہیں ہے اور آئندہ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی، تو اگر ایڈوانس میں یہ باتیں وہ پڑھ لیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میٹرک کے سلیبس میں، انٹرمیڈیٹ کے سلیبس میں حقوق العباد کا ذکر آتا ہے، والدین کا ذکر آتا ہے، شوہر بیوی کے ذمے جو ذمہ داریاں ہیں اور حقوق ایک دوسرے کے ان کا تذکرہ آتا ہے، تو یہ باتیں پھر انشاءاللہ طلباء و طالبات کے لیے بھی مفید ہوں گی، جو ہم اصلاً تو تربیت اولاد کے حوالے سے ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ جان لیجیے کہ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں یہ ایک حقیقت ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، حضرات آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم یہ سب باتیں سن رہے ہیں، دائیں بائیں یہ پورا ایک ماحول ہے، بڑا فطری ماحول ہے۔ ہم بڑے شہروں میں رہنے والوں کو تو یہ نیچرل لائف جو ہے، فطری ماحول میسر نہیں آتا، پیچھے وہ جانور بھی چل رہے ہیں، دائیں بائیں درخت بھی موجود ہیں الحمدللہ، اور کچھ پرندے بھی پیچھے چہچہا رہے ہوں گے، تو یہ جو نیچرل لائف ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ یہ سبزہ، یہ درخت، یہ پھل و پھول، ان چیزوں کو دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ایک حقیقت ہے، ہم یہاں رہ رہے ہیں، یہاں جی رہے ہیں، یہاں کی خوشی ہے، یہاں کی غمی ہے، یہاں کا عروج ہے، یہاں کا زوال ہے، یہاں کی آسائشیں، یہاں کی راحتیں، یہاں کی تکلیفیں بھی ہیں، یہاں کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور بھی ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب بھی ہے، کسی کے ساتھ آسانی آسانی بظاہر ہیں، کسی کے ساتھ بظاہر مشکلات ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ گھر گھرستی کے معاملات کو چلانا ہو تو بہرحال مشقتیں تو ہیں، کھیتوں میں کام کرنے والے ہوں، کھلیانوں میں کام کرنے والے ہوں، فصل کو بونے والے اور کاٹنے والے، مشقت والی زندگی، بھٹی میں کام کرنے والے، مشقت والی زندگی، کوئی چھوٹی سی دکان چلا رہا ہے، بہرحال مشقت والا معاملہ ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے وہ بھی مشقت والا پہلو ہے، گھروں میں خواتین اپنی ذمہ داری ادا کر رہی، بہرحال مشقت لگی ہوئی ہمارے ساتھ، یہ سب کچھ ایک حقیقت ہے۔ البتہ میں اور آپ یہ مانے بیٹھے ہیں یہ دنیا اصل حقیقت نہیں، یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ مشقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ فرماتا ہے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، تن کو ڈھانپنے کے لیے، جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، گھر والوں کے لیے، اپنے لیے رہنے کے لیے چھت کی ضرورت ہے، چاہے اپنا مکان ہو یا کرائے کا ہو،
لیکن مشقت تو ہے اس سب کے حصول کے لیے. دن رات بندہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے. کس چیز؟ اپنا پیٹ بھرنا ہے، گھر والوں کی کفالت کرنی. یہ مشقت، بیماری آ جاتی ہے، انتقال کسی کا ہو جاتا ہے، گھر میں نوک جھونک ہو جاتی ہے، ناچاکی ہو جاتی ہے، کوئی تنازع ہو جاتے ہیں، کوئی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ملک کی معیشت کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے. یہ سارے ایشوز ہیں، یہ سارے مسائل ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے قرآن کریم، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. آخری بارے میں سورہ شقاق میں ہے کہ انسان تجھے ساری مشقتیں تو جھیلنی، یہ ساری محنتیں کرنی، یہ ساری مشکلات کو جھیلنا ہے، یہ سارے مراحل سے تجھے گزرنا ہے، لیکن فملاقی، یہ ساری مشقتیں جھیلتے جھیلتے بالآخر اللہ سے ملاقات کرنا. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. آج بھوک مسئلہ ہے، 2 فٹ نیچے قبر میں جاؤں گا، بھوک کا مسئلہ ختم. آج چھت چاہیے مجھے رہنے کے لیے، ضرورت ہے. کل قبر میں جاؤں گا، مسئلہ ختم. آج جسم کو کپڑا چاہیے، کل قبر میں جاؤں گا کفن ضرور دیا جائے گا، وہ بھی مٹی مٹی ہو جائے گا، کل مسئلہ ختم ہو جائے گا. آج مہنگائی ہے، پریشانیاں ہیں، کل قبر میں جاؤں گا یہ مہنگائی مسئلہ ختم ہو جائے گا. اور ہم سب کو پتہ ہے کتنا جی لیں گے. 70-80 برس عام طور پر عمر ہوتی ہے ہمارے یہاں، کوئی 100 برس پہ چلا جائے گا. گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں 135 سے 145 سال کا تذکرہ، اس سے زیادہ کا تصور نہیں آج کے دور میں. لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ آگے جو قیامت ہے، اس کے بعد جو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور وہ آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. پھر اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں عمومی بات کروں تاکہ سب کی دلچسپی رہے، بچوں کی بھی، نوجوانوں کی بھی، خواتین کی بھی، حضرات کی بھی. اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دیں. میری اور آپ کی زندگی کے اہم ترین 5 سوالات. آج بچوں سے پوچھے تو اینڈرائیڈ فون فلاں والا کتنے کا ہے، سیمسنگ کا کتنے کا ہے، ویوو کا کتنے کا ہے، ریئل می کا کتنے کا ہے، نیا آنے والا ماڈل وہ یا ڈیزائن وہ کتنے کا ہے. تھوڑا جیب بھر جائے، پیسہ ذرا زیادہ آ جائے تو پھر آئی فون کا چکر آ جاتا ہے. آئی فون